معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ گزشتہ جو نوری محفل ہوئی اس میں طہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے غسل کے تعلق سے سماعت فرمایا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی طہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کے فضائل و برکات آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میرے آقا مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، یعنی نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے جنت کو جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، اور نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ ایسے ہی نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت کو کہا گیا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ غسل کے ذریعے ہو چاہے وہ وضو کے ذریعے ہو۔ ٹھیک ہے، تو وضو اتنی مبارک اور متبرک چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعض اشخاص بعض لوگ بروز محشر اس طرح حاضر ہوں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وضو کے آثار کی وجہ سے جو وہ چمکتے اور دمکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی جو چیزیں وضو میں دھلی جاتی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے جو وضو میں دھلی گئیں جو چیزیں، وہ چیزیں بروز قیامت چمکتی ہوں گی اور روشن ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے اندر بھی اگر گناہ چھپے ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندہ کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے ذریعے منہ کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب چہرہ دھلتا ہے تو چہرہ کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب ہاتھ دھلتا ہے کوہنیوں سمیت تو ہاتھ
کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی جب پیر جھلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پیر کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ناخن کے بیچ بھی گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس آپ وضو فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بندہ وضو فرما رہا تھا، اور جب وہ بندہ وضو فرما رہا تھا نا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندے تو میرے قریب آ۔ اس بندے کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے بندہ، اے شخص، تو زنا کے گناہ کا مرتکب ہے، یعنی تو زنا کا گناہ کر کے آیا ہے۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے نا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، گویا اس کے پیروں کے تلے کی زمین کھسک گئی۔ وہ سوچ و فکر کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے لگا، یار جب میں نے یہ بدفعلی کی تھی تو اس وقت صرف میں تھا اور وہ لڑکی تھی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، اور ہم دونوں نے کسی تیسرے کو بتایا بھی نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں زنا کے گناہ کا مرتکب ہوں؟ اب وہ عرض گزار ہو گیا، اے بزرگ آپ نے پہچان کیسے لیا؟ آپ جان کیسے گئے؟ آپ کو معلوم کیسے چل گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، میرے آقا نے فرمایا ہے جب بندہ وضو کیا کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وضو کے پانی میں دھل جایا کرتے ہیں۔ تو وضو کر رہا تھا نا تو میں نے تیرے وضو کو دیکھا، جب تیرے ہاتھوں سے، تیرے چہرے سے، تیرے پیروں سے پانی لٹ کر کے جب نیچے گر رہا تھا تو ان پانی کے قطرات کو میں نے دیکھ لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تو زنا کا گناہ کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی نظریں ہوا کرتی ہیں کہ وہ وضو سے دھلے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے ہیں کہ بندہ کس گناہ میں ملوث تھا اور کون سے گناہ کا جو گناہ اس کے پانی میں نکل رہے ہیں اور جھڑ رہے ہیں۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہوں نے یہ دیکھا، لیکن ہم اور آپ کے لیے ہمارے علماء نے یہی بتایا ہے کہ گناہ کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ، یعنی بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کے ذریعے جو گناہ جھڑتے ہیں وہ گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، بندہ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے وہ گناہ اس کے معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کے شروعات میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کا وضو نہیں، یعنی اس کا کامل وضو نہیں ہے، یعنی مکمل اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کے سر سے پاؤں تک کا بدن پاک ہو گیا، یعنی سر سے پاؤں تک کا بدن پاک ہو گیا، یعنی اس سر سے پاؤں تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے دھل گئے۔ اور جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو فرماتے ہیں اس کا صرف اتنا ہی بدن پاک ہوا جتنا وضو میں دھلا گیا، یعنی اعضائے وضو جو ہیں جب وہ دھلے گئے تو بس اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا، لیکن وضو سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھ لی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا پورا بدن سر سے پاؤں تک جو ہے وہ پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت میری عمر 8 سال کی تھی. کتنی؟ 8 سال کی تھی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے تم سے ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور وضو کی حالت میں اسے موت آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وضو کی حالت میں جب بندے کو موت آتی ہے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اچھی طریقے سے کامل وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں آخر میں کلمہ شہادت پڑھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اگر کسی نے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، اللہ رب العزت کی توحید کی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تو کتنی عظیم عبادت ہے وضو، کتنی عظیم نعمت ہے وضو. تو جب وضو فرمایا کریں تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ورد کر لیا کریں، اور وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت کا ورد بھی کر لیا کریں. سبحان اللہ. بڑے فضائل، بڑے برکات ہیں. اور وضو کا پانی اتنا متبرک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد میں آپ نے بچا ہوا پانی تناول فرمایا، پی لیا. پھر حکم دیا اے لوگوں یہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے، اسے کھڑے ہو کر کے پیا کرو، اس میں شفا ہے، یہاں تک کہ 70 بیماریوں کا علاج ہے بچے ہوئے وضو کے پانی میں. سبحان اللہ. تو آپ جب وضو فرمایا کریں، وضو کے بعد جب پانی بچ جایا کریں اسے پی لیا کریں کھڑے ہو کر کے. یاد رکھیں کھڑے ہو کے پانی پینا ویسے تو منع ہے شریعت میں، لیکن صرف اور صرف 2 ایسے پانی ہیں کہ جن کو کھڑے ہو کے پانی پینے کا حکم آیا ہے. نمبر 1 آب زمزم، اور نمبر 2 آب وضو، یعنی زمزم کا پانی اور وضو کا پانی، بچا ہوا پانی. تو یہ 2 ایسے پانی ہیں، یہ مبارک ہیں، متبرک ہیں، برکت والے ہیں، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم فرمایا ہے. اور مسواک کا بھی بڑا رول ہے، بہت اہمیت حاصل ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ جو ہے مسواک فرمایا کرتے تھے. اور مسواک کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، اس لیے کہ مسواک منہ کی گندگی کو دور کرتا ہے. مسواک اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے مسواک کے ذریعے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر یہ شاق نہ ہوتا، یہ مشکل نہ ہوتا، تو میں اپنی امت کو حکم دے دیتا، یعنی فرض و واجب قرار دے دیتا کہ وہ مسواک کو لازم پکڑ لے. لیکن یہی وجہ رہی کہ میں نے مسواک کو فرض و واجب لازم قرار نہیں دیا. اچھا، جو وضو میں جب مسواک کی جاتی ہے نا
تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو میں جب مسواک ادا کر لی جائے تو فرماتے ہیں مسواک کی وجہ سے جو وضو ہوا ہے اور اس وضو سے جو نماز پڑھی جا رہی فرماتی ہیں وہ نماز 70 رکعات سے بھی افضل ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ جو وضو مسواک کے ذریعے ہو اور پھر اس وضو سے نماز ادا کی جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نماز 70 گنا افضل کر دی جاتی ہے. یعنی ہم 2 رکعت نماز اگر پڑھیں گے تو وہی 2 رکعت نماز 70 رکعتوں کا ثواب یا پھر 2 رکعت پہ جتنا ہمیں ثواب ملنے والا ہے 70 گنا ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا. تو بڑی اہم مسواک ہے، اسے اپنی زندگی میں جو لاحق کریں، اپنی زندگی میں اسے یوز کریں، شامل کر لیں تاکہ ہم جو نماز پڑھیں گے اس نماز کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں حضرت بلال بھی حاضر تھے اور دیگر احباب بھی حاضر تھے اور بھی اصحاب حاضر تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال رات میں نے جنت کی سیر کی اور رات میں نے دیکھا تم جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے محسوس ہو رہی تھی. یعنی میں جنت میں سیر و تفریح کر رہا تھا، میں تو جنت میں تھا لیکن جہاں جہاں میں جا رہا تھا وہاں اس سے آگے چلنے کی تیرے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی ہے. اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا جب بھی میں اذان پڑھتا ہوں نا تو اذان پڑھنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیا کرتا ہوں، مطلب تاخیر نہیں کرتا ہوں. جیسے ہی میرا وضو گیا فوراً دوسرا وضو کر لیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال اسی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو وضو یہ بڑی اہم چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ ہاں نماز ہمیں پڑھنا ہے یا قرآن شریف کو ہمیں چھونا ہے یا ایسے اعمال جن کے لیے وضو واجب یا فرض ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو فرماتے ہیں جب وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا مرتبہ شہادت کے مرتبہ کے برابر ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور شہید کا مرتبہ آپ سمجھ چکے ہیں اور بیان بھی ہو چکا ہے کہ شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو جو وضو پر ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشہ باوضو رہا کرتا ہے اور باوضو کی حالت میں اگر کسی کو انتقال ہو جائے، کسی کو موت آ جائے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. تو ہمیں ان کلمات کو، ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. جہاں تک کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہا کریں. لیکن ہمارے معاملے، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، باوضو رہنے کی تو بات دور رہی، ہمارے نوجوان ساتھیوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ پاک بھی نہیں ہوتے ہیں. ان کو غسل کی حاجت ہوا کرتی ہے. یاد رکھیں موت کا فرشتہ کب دستک دینے کے لیے آ جائے ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے. تو کاش ہم ہمیشہ پاک و صاف رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں تاکہ جب بھی ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے، جب ہمارے جسم اور ہمارے روح کا تعلق ختم کرے تو ہم اس وقت پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں. اور یقیناً جب پاکی کی حالت میں ہماری روح پرواز کرے گی اور جب باوضو کی حالت میں ہماری روح پرواز کرے گی تو آپ جانتے ہیں وہ باوضو میں انتقال کرنے والا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ وضو کو اچھی طریقے سے کامل طریقے سے کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو وضو کر تو لیتے ہیں لیکن وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں ضروری ہیں، کس طریقے سے ہمیں جو ہے وضو میں ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ حالانکہ وضو معلوم ہوتا ہے، وضو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرض۔ نمبر 1 چہرہ دھلنا، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھونڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ دھلنا فرض ہے۔ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلنا، یہ فرض ہے۔ ہمارے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وضو تو کرتے ہیں، ہاتھ دھل لیے، آستین صحیح سے چڑھائی نہیں، تو یہ کوہنی جو ہوتی ہے وہ بھیگی نہیں ہوتی ہے، یہ کوہنی جو ہے وہ نہیں بھیگی ہوتی ہے۔ اگر یہ کوہنی وضو کے دوران ہم سے بھیگی نہیں، ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہم چاہے ساری رات نماز پڑھتے رہیں، وہ نماز بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب وضو کریں تو جب دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کوہنیاں بھی بھیگنا ہے، کوہنیاں بھی دھلنا ہے، اور کوہنیوں سے لے کر کے نیچے تک کہیں بال کے برابر بھی خشک اور سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر بال کے برابر خشک اور سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ وضو میں فرض ہے۔ ایسے ہی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح مطلب ہمارا سر ہے، سر کے اگر ہم 4 حصے کریں، ایک حصے پہ اگر ہمارا ہاتھ پھر گیا تو ہمارا جو ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے ہم نے اگر ہاتھ رکھ لیا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن پورے سر کا جو مسح کرنا یہ سنت ہے، اسی لیے ہم سنی حضرات ہیں، پورے سر کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا فرض ہے وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، یعنی جب بھی ہم دھلیں تو ہمارے ٹخنے کے بھیگنے چاہیے۔ بعض ہمارے احباب ہیں کہ جب دھلتے ہیں نا تو ہاتھ نہیں پھیرتے ہیں پیروں پر، ایسے پانی کے نیچے پیر کر دیا، اور جب کھال ہوتی ہے تھوڑی خشک ہوتی ہے جب کبھی کبھی، تو وہ پانی صحیح طریقے سے پورے پیر پر پھیل نہیں پاتا ہے۔ اب اپنی باڈی پہ دیکھ لیجیے، چاہے ہاتھ پہ دیکھ لیجیے، چاہے کہیں بھی دیکھ لیجیے، اگر خشکی ہے ہاتھوں میں یا پیر میں یا جسم کے کسی حصے پہ اگر ہم پانی بہائیں گے تو مکمل طریقے سے وہ پانی نہیں بہہ پائے گا۔ تو ضرورت ہے اس جگہ ہاتھ پھیرنے کی تاکہ پانی ہر جگہ اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ ایسے جب پیر ہم دھلیں تو پیر کو گھٹنوں ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، پیر کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، یعنی ٹخنے بھی بھیگنے ہونے چاہیے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ آگے کا پنجہ تو پورا بھگو لیا لیکن پیچھے کی ایڑی کا حصہ جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے۔ اگر ایسا سوکھا حصہ رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اور آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، آپ کی ساری نمازیں جو وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ تو جو فرائض ہیں ان چیزوں کو آپ بغور یاد کریں اور اچھی طریقے سے ان پر دھیان سے ہاتھ پھیرا پھیرا کر کے تیل کی طرح مالش کر کے پانی کو بہائیں۔ اس کے علاوہ جو سنت طریقہ ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، سب کرتے رہتے ہیں، تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سنت میں اگر ایک آدھ سنت چھوٹ بھی جائے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن فرض میں جو ہے ایک بال کے برابر بھی کہیں خشک اور سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ فرائض ہیں وضو کے، یہ یاد رکھیے اور اس پہ کوشش کریں کہ دھیان کے ساتھ جو ہے ہم اپنے فرائض وضو کو ادا کریں، اور امید ہے کہ ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا اور حتی الامکان ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یاد رکھیں یہ نوری محفل ہے، دینی محفل ہے، اور اس میں آپ روزانہ یعنی ہفتے میں ایک دن سنیچر کے دن بعد نماز عشاء آپ کے سامنے دینی معلومات اسی طریقے سے بیان ہوتی رہے گی، آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی۔ گزارش آپ حضرات سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ حضرات
سنیچر کو یعنی ہفتے کو بعد نماز عشاء اس پروگرام میں، اس نوری محفل میں ضرور شرکت کریں تاکہ آپ کے ضروری مسائل کا حل آپ کے سامنے پہنچ سکے، ضروری معلومات آپ کے سامنے پہنچ سکے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کا غسل اور آپ کا وضو درست ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی نمازیں بھی درست ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے شریعت کے مطابق غسل کو اور وضو کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔